السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراہیم إنك حمید مجید۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے 8 روزہ درس قرآن اور فہم قرآن کے سلسلے کا آج آخری دن ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ ویسے وہ جو ہماری کلاسیں ہوا کرتی تھی اور لوگ اس میں ایک جگہ جمع ہوتے تھے، اس میں اپنا ایک مزہ اور ایک لذت ہے اور ایک لطف ہے، اس کا اپنا ایک سکون ہے جو دلوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا ذریعہ عنایت فرمایا جس میں گھروں کے اندر بیٹھ کر قرآن کے درس کا لطف اور لذت بھی ہم حاصل کریں اور اس میں کوئی تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم آج بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کا حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے لیے اگر کوئی سہارا ہے تو وہ یہی 2 چیزیں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی سہارا اور آخرت کی زندگی میں بھی سہارا، وہ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اور عمل کے لیے ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے۔
یہی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی اور ہمارے لیے چھوڑ دی، وہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک ان دونوں چیزوں پر تم نے باقاعدہ عمل کیے رکھا، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، نہ تم خود گمراہ ہو سکتے ہو، اس لیے کہ صراط مستقیم تو یہی ہے جو آپ کے پاس ہوگی۔ تو ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہو، ان دو چیزوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھو، اور کبھی جس سے بھی تمہارا رابطہ کٹ جائے، جس سے جڑ جائے، دنیا کی زندگی ہے، مال آئے مال جائے، تکلیفیں آئے، مشکلات آئی، مصیبتیں آئی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا کسی بھی چیز سے، خواہ کوئی خوف طاری کر دوں، کوئی بھوک طاری کر دوں تم پر، مال کم کروں، تمہارے پل اور تمہاری فصلیں کم کروں، تمہارے نفس تم سے لے لوں، تمہارے بیٹے فوت ہو جائے، تمہارے رشتہ دار فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، وہ مر جائے، یہ مصیبت تم پر میں مسلط کروں، جو بھی ہوگا، لیکن یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہوگا، تمہیں پرکھنے کے لیے ہوگا کہ تم کتنا صبر کرتے ہو۔ تو جن لوگوں نے صبر کیا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے جن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا، اس کا مطلب کہ اس سے آگے کچھ اور ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا تم اس پر صبر کرو، لوگ صبر کا کب کہتے ہیں؟ جب آگے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جب اس صبر کا کوئی نتیجہ نکلنا ہوتا ہے، ورنہ پھر صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر مجھ پر مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، اور میں اسے برداشت کرتا ہوں، چیختا چلاتا نہیں ہوں، اور مجھے حکم ہے تم صبر کرو، اس سے خود بخود یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے آگے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو اس تکلیف سے کچھ زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اس لیے جو لوگ اس آگے والی چیز پر یقین نہیں رکھتے وہ صبر نہیں کر سکتے۔ بے صبرے لوگ کون ہوتے ہیں؟ مصیبتوں پر بے صبرے، کوئی غم پہنچ جائے، کوئی فوت ہو جائے، چیخنا چلانا شروع ہو جائے اور اپنے کپڑے پاڑنا شروع ہو جائے اور اپنے آپ کو مارنا شروع ہو جائے، سینہ کوبی شروع ہو جائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے آگے جو کچھ آ رہا ہے اس پر اس بندی کا یقین نہیں ہے، اس کو یہ مانتا نہیں ہے، یا اگر مانتا ہے بھی ویسی زبانی طور پر، لیکن اسے اس کا پختہ یقین نہیں ہے کہ واقعی وہ ملے گا مجھے۔ جس کو یہ یقین ہے کہ وہ ملے گا، اس دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں اس میں کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی۔ کوئی مر جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی اور، وہ جو فوری طور پر انسان کو صدمہ ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کے غم میں، کسی کی جدائی میں جو درد ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، وہ تو فطری بات ہے۔ کوئی انسان، کوئی بچہ، کسی کا بھائی آج یہاں سے روانہ ہو جائے 1 سال کے لیے دبئی جانے کے لیے اور سعودی عرب جانے کے لیے، کوئی امریکہ اور برطانیہ جانے کے لیے، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ رشتہ دار، وہ باپ، وہ ماں، اب کہہ رہے مائیں روتی ہیں، بچہ 1 سال کے لیے الگ ہو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے جو پوری عمر کے لیے الگ ہو رہا ہے تو صدمہ تو ہوتا ہے، اور یہ دل کی بات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا
ابراہیم فوت ہونے لگا اور بالکل آخری حالت تھی، نزع کی حالت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ یعنی یہ رونا دھونا جو جتنا ہوتا ہے صحابہ کرام اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس لیے کہ دل غمگین ہو جاتا ہے، ان القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہو جاتا ہے تو آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن فرمایا وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا، اپنے چہرے پہ مارنا شروع کیا، اپنے کپڑے پاڑنے شروع کی، گریبان پاڑنا شروع کیا اور جاہلیت کسی چیخیں نکالی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مصیبت یہاں آ رہی ہے اس کے بعد اس پر صبر کرنے کے نتیجے میں اور کچھ ملنے والا ہے، اگر کوئی صبر کرے اور کوئی اس پر یقین رکھے۔ تو ہماری یہ زندگی نہیں، اس کو زندگی، قرآن نے اس کو زندگی نہیں کہا، وہ آخرت کو لہی الحیوان، وہی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس زندگی کے اوپر موت کی تلوار لٹک رہی ہو اس کو کون زندگی کہے گا؟ اس زندگی کے بعد موت ہے، لیکن اس زندگی کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی عمر بھی مقرر نہیں ہے کہ بھئی تمہاری اتنی عمر ہے اور تو اس کے بعد تم نے مرنا ہے۔ وہ جو کچھ مقرر ہے وہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے ہم سے، ہمیں نہیں بتایا، اور بارہا ہم تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ فلان مرے گا، میں مروں گا، تو مجھے اگر پتہ ہوتا، اپنی تاریخ وفات معلوم ہوتی، فلان کی معلوم ہوتی، فلان کی، تو ہم دیکھیں وہ یہاں سے روانہ ہو کہ ملتان چلا گیا، راستے میں ملتان ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کہ فوت ہو گیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ کیا پتہ تھا ہمیں؟ اگر پتہ ہوتا تو وہ آج نہ جاتا۔ وہ باپ یہاں فوت ہو گیا ہے، بیٹا کل رات کی فلائٹ سے امریکہ چلا گیا ہے، سعودی عرب چلا گیا ہے، دبئی چلا گیا ہے، اگر پتہ ہوتا تو نہ جاتا۔ تو یہ اگر اللہ ہمیں بتاتا، کچھ لوگ کبھی کہتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ یہ جو چیزیں اللہ نے چھپا کر رکھی ہے اس چھپانے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر اللہ ہمیں بتاتا کہ فلان تاریخ کو فلان نے مرنا ہے اور یہ تاریخی وفات سب کی معلوم ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پوری دنیا کا نظام بالکل رک جاتا، ٹپ ہو جاتا، اور کوئی ایک حرکت بھی نہ کر سکتا، نہ کاروبار ہوتے، نہ رشتے ہوتے، یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ رشتہ کرنے کے لیے بھی جب کسی کے پاس آپ جائیں گے اور رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے نا بھئی تاریخی وفات بتا دو، ایسا نہ ہو یہ لڑکی ہمارے لڑکے سے پہلے فوت ہو جائے تو پھر ہمارا لڑکا ایسے رہ جائے گا۔ وہ لڑکی والے بھی کہتا ہے بھئی تم بھی اپنے آدمی کا تاریخی وفات بتا دو، اور پھر کیا ہوتا؟ نہیں اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، اس کا تاریخی وفات بہت پہلے ہے، اس کا تاریخ، اس لڑکی سے بھی شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ معلوم ہو جاتا ہے اس لڑکی نے تو 10 سال کے بعد مرنا ہے، 5 سال کے بعد مر جانا ہے، یا 20 سال کے بعد بھی مر جانا ہے، لیکن میری عمر تو 40 سال ابھی باقی ہے اور اس 20 سال پھر میں کیا کروں گا؟ کاروبار کے لیے بھی یہی ہوتا کہ وہی تاریخی وفات بتا دو، اور پھر اگر آج کل کے زمانے کی طرح جعلی تاریخی وفات اور تاریخ پیدائش بننا شروع ہو جاتی، جس طرح تاریخ پیدائش، یعنی اس کا ثبوت یہ ہے کہ تاریخ پیدائش ہم جعلی بناتے ہیں، ہم جا کے قسم کھاتے ہیں کہ میرا تاریخ پیدائش یہ نہیں ہے، 2 سال کے بعد ہے، 3 سال کے بعد ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ذرا بیان حلفی جمع کریں، وہ ایفیڈیوٹ جو سرٹیفکیٹ جمع کرتے ہیں اس میں باقاعدہ وہ لکھتے ہیں کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ فارمیلٹی ہے، دستخط مار دو، تو یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ باقاعدہ قسم ہے۔ جس نے یہ سرٹیفکیٹ پر کیا اس نے باقاعدہ قسم اٹھایا، اور یہ وہ قسم ہے جو تاریخی پیدائش پہ لوگ اٹھاتے ہیں، یہ وہ قسم ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں، جو ماضی میں کسی چیز پر کھائی جائے، کیونکہ ماضی تو معلوم ہے،
وہ قسم جس پہ کفارہ ہوتا ہے وہ تو مستقبل کے لیے جب یہ قسم اٹھائے کہ میں نے یہ فلان کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، پھر اگر اس نے کہا تھا کرنا ہے اور کیا نہیں کیا، یا نہیں کرنا ہے اور کیا، تو پھر قسم کا کفارہ دینا ہے۔ لیکن جو ماضی میں اس نے قسم کہا ہے اس کو تو یمین غموس کہتے ہیں، وہ قسم جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، غموس غم سن سے ہے، اور وہ ڈبونے کو کہتے ہیں۔ یہ قسم اپنے کھانے والے کو دوزخ کی آگ میں ڈبو دیتا ہے، اس لیے کہ جھوٹی قسم کھائی ہے اس نے۔ تو ہم تاریخ پیدائش کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو تاریخ وفات کے لیے تو ضرور ہم نے جھوٹی قسمیں کھانی تھی کہ نہیں میری تاریخ وفات یہ نہیں ہے، وہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا، اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، تو کوئی معلوم نہیں کسی کو کہ میں نے کب مرنا ہے۔ ایسی زندگی کو کیا زندگی آپ کہیں گے جس کے اختتام کا پتہ ہی نہ ہو، اور وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہو۔ آج رات ہم سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد کس کو یہ یقین ہے کہ وہ زندہ اٹھے گا، وہ مرے گا نہیں، وہ کل کی پورا دن وہ زندہ رہے گا؟ نہیں ہے، کسی کو یقین نہیں ہے۔ اور اس کی جو انسانی زندگی ہے، یہ جو قرآن کریم نے بتایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ان نفسوں کے اندر میری نشانیاں، قیامت کی نشانیاں، آخرت کی نشانیاں، وہ سب کچھ موجود ہے۔ خصوصاً یہ تمہارے نفس اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کا حساب کتاب ہونا ہے۔ کیسی دلیل ہے؟ یہ جو تمہیں اتنے سارے آزادی ہے، یہ کان، ناک، آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں، یہ سب کچھ دیا ہے، پھر اس کے لیے جو آٹومیٹک انتظام ہے، 60 سال عمر ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، پورے کا پورا انتظام جو اس جسم کے اندر کے سسٹم کو چلانے کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم فرمایا ہے۔ یہ پوری مشینری چل رہی ہے۔ اس کی غذا کا جو آٹومیٹک انتظام کیا ہے کہ آپ ضرور کھاتے ہیں، اگر آپ کی یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے آپ نے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے یہ اور یہ اس کو دینا ہے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ خود آپ کی ضرورت بن گئی ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ جسم پورا چل رہا ہے، یہ مشینری چل رہی ہے، اس کو یہ فیول جو فراہم ہو رہا ہے آنکھوں کو، کانوں کو، ناک کو، زبان کو، جسم کو، دل کو، پورے تمام جسم کے تمام اعضاء کو، یہ پورا اللہ کا وہ بندوبست ہے جو اس نے کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو رزق کا انتظام اس نے فرمایا۔ اب یہ سب کچھ اس انسان کے لیے ہے، تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ جس شخص کو اتنا سب کچھ دیا جائے، یہ ساری سہولتیں دی جائے، اس سے کبھی پوچھا نہ جائے گا، اس سے کبھی حساب نہیں لیا جائے گا، اس کا اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جائے گا کسی جگہ، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، یہ ایک ذمہ دار فرد ہے، اور اس ذمہ داری کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ اب اس کے لیے جو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ضرورتیں ہیں چند، اگر آپ پوری دنیا کے اندر اپنے اور اپنے بچوں کا کھانے پینے کا حساب لگائے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے، ضرورت آپ کی کتنی ہے اس دنیا میں، تو ضرورت بہت تھوڑی ہے۔ آپ کا کھانا پینا اور آپ کا رہن سہن وغیرہ جتنا کچھ بھی ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ کئی جریب پر مشتمل مکان بنائے، 5 مرلے اور 10 مرلے اور کنال نہیں، جریب پر مشتمل 10 کنال اور 20 کنال اور جتنا بھی مکان آپ بنائے، لوگوں نے بنا رکھے ہیں، پھر بھی اس گھر کے اندر آپ نے اسی ایک چارپائی پر سونا ہے جو 5-6 فٹ کی چارپائی ہے بس، اور اسی طرح یہاں سے جا کر بھی وہی 6 فٹ زمین کے اندر آپ نے سونا ہے، اس کے اندر اس قبر میں جانا ہے، تو تمہاری تو ضرورت ہی اتنی ہے۔ یہ پوری دنیا کی جتنی چیزیں ہے، یہ دنیا کے اندر جتنا کچھ کھانا پینا اور جتنا کچھ آرائش اور زیبائش اور سہولت کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے حوالے کر دی جائے کہ یہ سب آپ کی ہے، پوری دنیا کا مالک آپ کو بنایا جائے اس دنیا میں، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟
آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، آپ کر نہیں سکتی، اس پوری دنیا کو سنبھال ہی نہیں سکتی، یہ پھر بھی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ وہ جس کے 1.5 لاکھ نوکر تھے، 1.5 لاکھ نوکر، وہ کہتا ہے وہ سعودی عرب کا سلیمان الراجحی فوت ہو گیا ہے، 1.5 لاکھ نوکروں پر مشتمل پورا لشکر تھا اس کا۔ کیا لے کر گیا اس سے؟ وہی لے کر گیا جو اس نے اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا، اور جو اللہ کے لیے کچھ کیا، جو آخرت کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہوگا وہی اس کو ملا، وہی اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ زمینیں سارے رہ گئی، وہ نوکر سارے رہ گئے، وہ سب اس کے سراہنے کھڑے تھے، کوئی اس کو نہیں بچا سکا۔ تو یہ پوری دنیا اگر آپ کی ہو جائے پھر بھی آپ نے وہی ایک چند نوالے کھانے ہیں، ایک گلاس پانی پینا ہے۔ یہ آپ نے تجربہ کیا پوری رمضان میں روزے، آج کل بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، لیکن یہ جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے اس کی برکتیں ایسی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ اس سے کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ تو لوگ اس میں بڑی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کی گرمی کے دنوں میں اس نے سخت کام بھی کیا اور پورا دن تک کیا، اور پیاس لگی بڑی پیاس لگی، لیکن شام کو ایک گلاس پانی پیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، پیاس ختم ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی چند نوالے کھانے سے۔ یہی ہماری ضرورت ہے، اتنی ہمیں چاہیے اس سے۔ اس کے علاوہ یہ باقی سب کچھ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ دنیا کی زندگی عارضی قیام گاہ ہے، اور کچھ کام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اس میں پورا تزکیہ اگر ہم اپنے جسم کا کر لیں، اپنے آپ کا کر لیں، اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ میں یہ بات نہیں کہتا کہ دنیا کی مال و دولت کو جمع کرنا نہیں چاہیے، یہ بری چیز نہیں ہے، جمع کرے، اس پہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو، حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو، لیکن یہ مال و دولت پورے کا پورا اس دنیا ہی میں نہ رہ جائے۔ یہ مال و دولت ہم اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، وہ جس طرح دنیا میں خوش رہتا ہے، اس کو آخرت میں بھی اتنا ہی خوش ہونا چاہیے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے، ہم نے جو مال و دولت کی بات کی نا، مال و دولت بڑی قیمتی چیز ہے اگر اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ بڑی خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے، اور بڑی تباہ کن چیز ہے اگر اس کو ہم نے اپنے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا ہی میں رہنے دیا، اور آخرت میں اس سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو ہمیں اس مال و دولت کو بھی جتنا بھی ہم زیادہ کمانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ مال کمائے، آپ مالدار بن جائے، لیکن حلال کمائے، اور یہ مال تمہاری آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کریم نے یہ بات بتائی نا، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کے مال کا آخر کیا فائدہ ہوا جس کے ہوتے ہوئے یہ دوزخ کی آگ میں چلا گیا۔ تو یہ مال و دولت، یہ وسائل، یہ ذرائع جتنے بھی ہے، جیسے دنیا میں کوئی مالدار ہوتا ہے، پیسے زیادہ ہوتے ہیں، بینک بیلنس زیادہ ہوتا ہے، سونا چاندی مال سب کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو دنیا میں خوشحال ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ان کا گھر بڑا اچھا ہوتا ہے، مکانات بڑے اچھی خوبصورت بناتے ہیں، بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں، آپ کسی مکان میں اندر جا کے کبھی آپ نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں ہوتی، اتنی ایسی عجیب چیزیں لگائی ہوتی ہے۔ ان کی آسائش کا سامان بڑا زبردست ہوتا ہے، تو اس لیے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہے۔ یہ چیز آخرت میں بھی نظر آنی چاہیے۔ یہ مالدار تھا اس لیے اس کو یہاں بھی بنگلہ اچھا ملا ہے، یہ مالدار تھا اس لیے اپنے پیسوں کو اس نے یہاں کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو اپنی مال و دولت کو پورے کا پورا اللہ کی رضا میں، اور اپنے مال کا تزکیہ کرے، جیسے ہم اپنے آپ کے تزکیے کی بات کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، ہر قسم کے آلائشوں سے صاف ستھرا رہا، اس کا ایمان پاکیزہ رہا، صاف ستھرا رہا۔ جن لوگوں کے لیے
خوشخبری ہے دوزخ کی آگ سے نجات کی، آخرت کی تمام سختیوں اور تکلیفوں سے نجات کی خوشخبری ہے جن لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن پھر اپنے ایمان کو گناہوں سے، ظلم سے، کفر اور شرک کے کاموں سے آلودہ نہیں کیا۔ ایمان لایا لیکن ایمان کو صاف رکھا، کیونکہ ایمان آلودہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ ایمان آلودہ ہوتا ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے، حرام خوری سے ایمان آلودہ ہو جاتا ہے۔ سود اور رشوت لینے سے ایمان آلودہ ہو جاتا ہے، گالیاں دینے سے ایمان آلودہ ہو جاتا ہے، غیبت کرنے سے ایمان آلودہ ہو جاتا ہے، بد نظری سے ایمان آلودہ ہو جاتا ہے، اس پہ دبے پڑ جاتے ہیں۔ اب جب بری نظر سے پرائی عورتوں کو دیکھتے ہیں یا عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں، جہاں بات نہیں کرنی وہاں بات کرتے ہیں اور کرتی ہیں، جہاں گالیاں دی جاتی ہیں، جہاں چغلی کائی جاتی ہے، جہاں دوسرے جتنے بھی عیوب ہے، یہ سارے یہ ایمان کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ ایمان کے دامن پہ داغ لگ جاتا ہے، جیسے آپ کے دامن پہ سفید کپڑوں پہ دبا لگ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس دبے کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنے ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جو کامیاب ہوا وہ شخص قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، یعنی اپنے ایمان کو پاکیزہ رکھا، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا۔ تو اصل میں ایمان کو پاکیزہ رکھنے سے آپ کا نفس خود بخود پاکیزہ بن جاتا ہے، اور ایمان گناہوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم نگرانی کریں کیسے؟ یہ صفائی، یہ پاکیزگی کیسے لانی ہے؟ یہ ایمان کو صاف کیسے رکھنا ہے؟ دیکھیے میرے سامنے میز موجود ہے، میں اگر ابھی کوئی کیمیکل اس کی صفائی کے لیے جو بنے ہیں، کپڑا اٹھاؤں، کوئی برش اور کوئی چیز اٹھا کے کوئی آلہ اس کے ذریعے اس کو صاف کرنا شروع کر دوں، تو جب میں اس کو صاف کروں گا اوپر سے تو نیچے اور دبے نکل آئیں گے، پھر میں ان دبوں کو بھی صاف کرتا ہوں، نیچے اور دبے نکل آئیں گے، پھر میں اور آخر کار میں پہنچتا ہوں کہ اب یہ ٹیبل مکمل صاف ستھرا ہے، اس پہ کوئی داغ دبا نہیں رہا۔ یہ جب آپ صفائی کرنے بیٹھ جائیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے گناہ ہے، کتنی آلودگی ہے، کتنی گندگی ہے جو میرے اوپر پڑی ہے۔ ہم اب یہ کام شروع ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم پاک و صاف ہے۔ آپ کبھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے، میرے اندر کتنے گناہ ہے۔ آج رات سونے سے پہلے ذرا گننا شروع کر دیں نا، اوپر آپ ایک آدھ کو صاف کر دیں، یعنی آپ ابھی اندر تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اوپر کے آج جتنے آپ کو معلوم ہے یہ فلان گناہ تو میں کرتا ہوں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ جب اس کو چھوڑ دیں گے، کل کے دن آپ کا ایمان آپ کو بتائے گا اب میرے پاس، یعنی میرے اوپر یہ جو دھندلاہٹ پڑی ہے اس کو بھی صاف کرو۔ پھر جب آپ اس اوپر والے کو صاف کریں گے پھر اگلے دن وہ مزید بتائے گا اب یہ ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ آج سے شروع کرنا ہے۔ وہ سب سے پہلے اگر اندر کوئی چیز پڑی ہے نا، اس کو باہر نکالنا ہے تو اس سے سب سے اوپر والی چیز کو ہٹانی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد جو چیز پڑی ہے اگلے دن اس کو ہٹانی پڑتی ہے۔ اب اسی طرح ایمان کے اوپر جو گندگیاں پڑی ہے، جو آلودگی ہے، ہم نے گناہ کر کے اپنے ایمان کو جتنا یعنی آلودہ بنا دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایمان کی روشنی ختم ہو چکی ہے، اس ایمان کی روشنی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کے اوپر جتنی بھی یہ غلاظتیں ہم نے ڈالی ہے، یہ گندگیاں ڈالی ہے، یہ گناہوں کے جتنے پردے ہم نے ڈال دیے ہیں، ان تمام پردوں کو ہٹانا ہے۔ اور جب ہم ہٹانا شروع کریں، یہ ہے تزکیے کا عمل۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، اور مومن وہ لوگ ہیں، کامیاب مومن، جو تزکیے کا عمل جاری رکھتے ہیں، مسلسل تزکیے کا عمل کرتے ہیں۔ وہ تزکیے کا عمل یہی ہے، مسلسل متوجہ ہے۔ تو ایک اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ جو گندگیاں پڑی ہے اس کو میں صاف کروں، اور دوسرے اس کی طرف کوئی اور گندگی آ نہ جائے، اور وہی گناہ ہے، نافرمانیہ ہے۔ جب بھی آپ کی زبان پر کسی کی غیبت آنا شروع ہو جائے، غیبت
غیبت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز، وہ بات آپ کہیں جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ تو تم نے الزام لگایا، اس کا تو بڑا گناہ ہے۔ لیکن غیبت جس کے بارے میں آیا کہ وہ نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، لن نار فی الیبس باسرع من الغیبت فی حسنات العبد، آگ خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنا کہ غیبت گناہوں کو جلا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو ہم پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے دوسرے کا ذکر کیا، اور ذکر اس طرح یعنی تحقیر کے ساتھ کیا، راستے میں جا رہے تھے، حضرت ماعز کا ذکر ہوا جس کو حد کی سزا دی گئی تھی، کسی نے اس کو یاد کیا کہ خام خواہ اپنے آپ کو رسوا کیا اور یہاں آ کر اس طرح کی موت اپنے آپ کو مروا دیا کہ اس کو رجم کی سزا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی۔ اب آپ دیکھیں، بات بالکل جس کو سزا ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ کیوں اپنے آپ کو رسوا کیا، اپنے آپ کو کیونکہ وہ خود تشریف لائے تھے اور خود اس نے کہا تھا کہ مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، تو خود کیوں آیا، یہ اتنی بات کہی۔ تھوڑی دیر آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری پڑی ہوئی دیکھی، جس سے بدبو آ رہی تھی، مردہ پڑی ہوئی تھی پتہ نہیں کتنے دنوں سے۔ ان دونوں اشخاص کو جنہوں نے یہ بات کہی تھی ان کو بلایا، تم ادھر آ جاؤ، فلان فلان کدھر ہے؟ ہم کہا یہ ہے، آ جاؤ ادھر۔ آ گئے، ان سے کہا جاؤ اور یہ جو مردہ بکری پڑی ہے اس سے کھاؤ۔ وہ حیران ہو گئے، یہ مردہ بکری جس سے بدبو آ رہی ہے، کوئی اس کے قریب ٹھہر نہیں سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے آپ کھائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا ابھی جب انہوں نے انکار کیا نا، اس کو تو کوئی نہیں کھا سکتا، فرمایا ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پہ جو حملہ کیا ہے وہ اس سے زیادہ سخت تھا، اس سے زیادہ شدید تر تھا، جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پہ حملہ کیا، اگرچہ وہ مرا ہوا تھا۔ یہ غیبت جو روز ہم کرتے ہیں، اس سے اپنی زبان کو پاک رکھے۔ بالکل امام بخاری رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ جتنے بھی میرے گناہ ہوں گے اور اللہ مجھے پکڑے گا، لیکن کم از کم غیبت کی گناہ سے مجھے کبھی نہیں پکڑے گا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو بالکل آپ ذرا دیکھیں، اپنا آپ دور اپنے سامنے رکھے اور اپنے آپ کو دیکھیں اس شیشے پر کتنی گندگی پڑی ہے، اس کو میں صاف کروں۔ یہ زبان کی آفتیں بے شمار ہے، بے شمار آفتیں ہیں، غیبت، چغلی، گالیاں، برا بلا، جھوٹ، یہ سب کچھ اس زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں بد نظری سے، یہ تزکیہ ہے اس کا۔ دماغ کے اندر غلط سوچ جو آتے ہیں ان سوچوں کو ہٹا دے، دل کے اندر جو عقیدے پڑے ہیں ان کی صفائی کرنی ہے، سب صاف ستھرا عقیدہ، اور اپنے تمام اعضاء کو خصوصاً اپنی شرمگاہ کا استعمال کبھی ایسے طریقے پہ نہ ہو جو ناجائز ہو، کبھی کوئی شوق ایسا نہ آئے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے نہیں ہیں لیکن گناہ کی یاد اور گناہ کے تذکروں سے وہ مزے لیتے ہیں، وہ دل کے اندر گناہ کا ذوق جب بڑا ہوتا ہے، اگرچہ وہ گناہ کرتا نہیں ہے اس کا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو دلوں کے اندر گناہ کا ذوق پڑا ہوا ہے، گناہ کا شوق پڑا ہوا ہے، یہ جو کبھی کبھی زبان پر یہ گپ شپ کی صورت میں سامنے آتا ہے، یہ جب دل کے اندر جو بات پڑی نہیں ہوتی وہ باہر نہیں آتی۔ اس لیے ان باتوں سے اور ان سوچوں سے ان کا حساب ہوگا،
ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تم دلوں کے اندر چھپا کر رکھتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ اس کا حساب کرے گا۔ اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہے جو اچانک خیال آیا، کوئی چیز آئی اور چلی گئی، لیکن جو بالکل سوچ سمجھ کے اپنے تصورات کے اندر تم گناہ میں لگے ہوتے ہو اور دل کے اندر گناہ کا شوق بھرا ہوا ہو، اگرچہ تم کرتے نہیں ہو، اس کا حساب ہوگا باقاعدہ۔ اس لیے اب ان سوچوں سے اور فکروں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے۔ گناہ کا سوچ، گناہ کی لذت دل کے اندر یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں جب ہم اس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا شروع کریں گے، یہی ہے تزکیہ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو کہاں سے آئے گی، یہ تزکیہ کہاں سے ہوگا؟ یہ تزکیہ ہوگا تو قرآن اور سنت سے ہوگا۔ جتنا اب آج دیکھیں، آج کے درس میں نے تو کچھ اور نہیں سنایا، میں نے قرآن و سنت سنایا ہے۔ قرآن و سنت کی کچھ دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کتنا اثر ہوا ہے، کتنے دلوں کے اندر یہ بات اندر چلی جاتی۔ میں خود بول رہا ہوں تو بولتے ہوئے میرے دل کے اندر ان باتوں کا اثر ہوتا ہے، خود میں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ آپ میں سے جتنے لوگ سننے والے ہیں وہ یہ سن کر یہ جو اثر ہوا ہے، یہ کس کا؟ یہ میری زبان کا اثر نہیں ہے، یہ قرآن کا اثر ہے، یہ سنت کا اثر ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا اثر ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ ہماری ساری نجات، ہمارا تزکیہ، ہمارا سب کچھ اس قرآن و سنت کے ساتھ بالکل یعنی ایسے لگا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے۔ ان کو چھوڑنا، اپنے آپ کو ان تمام گندگیوں کے حوالے کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ وہ محافظ ہے دونوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی شیطان تم پر غالب نہیں آ سکتا، کبھی وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، نہ تم خود کسی طریقے سے گمراہ ہو سکتے ہو۔ یہ وہ محافظ ہے دونوں، قرآن اور اس کی تشریح میں سنت ایک ہی چیز ہے دونوں۔ یہ چیز اپنے پاس رکھو، اس کو، قرآن کو اپنے گھر میں داخل کرو۔ ہماری اس درس کا، فہم قرآن و سنت کلاس کا یہی مقصد تھا کہ ہم قرآن کو اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا ہے، یہ آپ کو اندازہ ہوگا، قرآن ہمارے گھروں سے رخصت ہو گیا ہے۔ قرآن کی جگہ میوزک نے لی ہے، قرآن کی جگہ وہ سمارٹ فون نے بھر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر کتنا ٹائم لگاتے ہیں اور قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ ایک صفحہ تلاوت سے تک جاتے، جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، اکثریت تو تلاوت کرتی ہی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ راتوں، وہ راتیں جو قرآن پڑھنے کے لیے تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وہ جو قرآن پڑھنے کے لیے تھی، وہ رات، قرآن پڑھ کے، اور راتوں کے وقت میں خصوصاً اس دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ وقت ہم نے سوشل میڈیا کو دے دیا ہے، ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سارے بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، بچیاں جاگ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی حساب کیا ہے سوشل میڈیا اور قرآن کو آپس میں ذرا کمپیریزن آپ نے کیا، کتنا ٹائم اس کو دیتے ہیں، کتنا اس کو دیتے ہیں؟ اس وقت کا حساب ہوگا باقاعدہ۔ اپنی راتوں کے اوقات میں قرآن کریم کے لیے وقت دے دے، اس کو پڑھے۔ تو جو ہمارے یہ سارے اوقات ابھی قرآن کے ساتھ نہیں گزرتے، ہمارے گھر فساد سے بھر گئے ہیں، مصیبتوں سے بھر گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا، گھروں کے اندر سے لوگ فجر کی نماز سے گھروں کو جا رہے ہوتے تھے تو خواتین گھروں میں، بچے بچیاں وہ قرآن پڑھ رہی تھی، اور قرآن کی وہ آوازیں آ رہی تھی۔ مسجدوں میں ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، گھروں میں بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، خواتین گھروں میں، باقاعدہ ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔
مجھے خود یاد ہے جب میں چھوٹا تھا، ہم جب گھر میں باہر نکلتے تھے عصر کے وقت یا فجر کے بعد، تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز ہی آیا کرتی تھی۔ اب ان گلیوں میں جب ہم پھرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان گلیوں میں پھرتے ہوئے ہمیں کیا لگنا، کون سی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ میوزک کی آواز ہی سنائی دیتی ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون کا وہ ٹکڑا ہے، اور اس سے وہی وہ سب کچھ، بلکہ مزاج یہ لوگوں کا بن گیا ہے کہ میوزک کے بغیر وہ اچھی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھی بات سنانی ہے بھی تو پیچھے میوزک ہونی چاہیے۔ یہ وہ آلودگی ہے کہ جو شیطان کی ان تمام سازشوں کے نتیجے میں ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر اس شیطانی میڈیا نے جو قبضہ کر رکھا ہے، اس قبضے کے نتیجے میں کوئی اچھی بات بھی میں نے سننی ہے تو اس کے پیچھے اگر میوزک نہیں ہے تو میں نہیں سن سکتا، اس میں شوق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ آلودگی ہے جو ہمارے ایمان کے اوپر آئی، اور اس کو صاف کرنے کے لیے وہ قرآن ہے، تلاوت قرآن، اور قرآن کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور اصل میں یہ پورے معاشرے کی صفائی تو تب آئے گی جب یہ پورا قرآن اس معاشرے پر نافذ ہو جائے گا، اس قرآن کا پورا سایہ ایک چادر چڑھائی جائے گی، اور اس پورے قرآن کے تمام احکام کو ہماری زندگی میں عملی کرایا جائے گا، جس کے لیے ظاہر بات ہے وہ طاقت چاہیے، وہ قوت چاہیے، اور وہ حکومت کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پورا تبلیغ کا کام کیا، تدریس کا کام کیا، قرآن و سنت کو پڑھانے کا بندوبست کیا، اور یہ پوری دنیا تک جہاں جہاں تک ممکن تھا تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور پھر مدینہ منورہ میں جو ریاست قائم کی، اس ریاست کے اندر اسلامی نظام نافذ ہوا، قرآن و سنت کا پورا نظام آہستہ آہستہ نافذ ہوا، اور وہی وہ ریاست جو آج ہمارے لیے ماڈل ریاست ہے، اسی کی طرح اگر ریاست قائم ہوتی ہے تب قرآن و سنت کا نور آپ دیکھیں گے، اس کی روشنی کتنے دور تک پھر پھیلتی ہے، آپ کو اللہ کتنی دنیا میں خوشیاں دیتا ہے، اور آخرت کی خوشیاں تو ہے ہی۔ اسی سے ہمارا تزکیہ ہوگا۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا، یہ آخری درس تھا، یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا۔ ہمارے جن ساتھیوں نے یہ تجویز دی تھی کہ اس پہلا درس جو ہمارا ہے وہ اردو میں ہونا چاہیے، اور ہم نے اردو میں کیا تاکہ پوری ملک کے لوگ اور جہاں جہاں اردو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ جن لوگوں نے بار بار ہمیں میسج بھی بھیجے ہیں کہ یہ پشتو میں ہونا چاہیے تھا، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے 2 سلسلے طے کیے تھے شروع ہی میں کہ پہلا سلسلہ ہم اردو میں چلائیں گے، اور دوسرا سلسلہ انشاءاللہ عید کے بعد پشتو میں چلائیں گے، اور وہ بھی انہی موضوعات کے مطابق وہ چلے گا، اور وہ پشتو زبان میں چلے گا۔ تو جو لوگ پشتو بولنے والے ہیں انہوں نے اگرچہ بڑی تعداد نے ہمارے ساتھ اس درس میں بھی شرکت کی ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہمارے ہاں خصوصاً خواتین کا ہمیں احساس ہے کہ وہ اردو کو نہیں سمجھتی یہاں، تو ان کے لیے باقاعدہ پشتو میں درس کا اہتمام ہوگا، اور جو ہم نے تاریخیں طے کی ہے اس کے آپ کو اطلاع دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ باقاعدہ وہ جو پیج پر اشتہار آتا ہے وہ اشتہار آئے گا، اور عید کے بعد انشاءاللہ اگست کے بالکل وسط میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کلاس پشتو کا بھی ہو۔ تو یہ اس لیے ہے یہ پورا سلسلہ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جو کچھ آلودگیاں پڑی ہے یہ صاف ہو، ہم اللہ کے قریب ہو، شیطان سے دور ہو، ہم اپنے آخرت کی طرف متوجہ ہو، دنیا سے اتنا ہی لے لے جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اور ہم ابھی دعا کریں گے۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے دعا کے لیے درخواستیں بھیجی ہے، مختلف لوگوں نے، بیماروں نے، ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، رشتوں کے لیے، اور اسی طرح بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، اولاد کے لیے، اور اپنی اولاد جو موجود ہے ان کے لیے، یہ سارا جو انہوں نے درخواستی بھیجی ہے ہم سب نے یاد بھی کیا ہے، اور دعا میں بھی یاد کریں گے۔ ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں، اس پاکیزہ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ اور یہ اختتام ایسا ہے کہ اس میں آپ کو یہ پوری نصیحت کروں گا اپنے اس کلاس کے شاگردوں کو کہ یہ جو درس آپ نے سنے ہیں یہ آپ کے پاس محفوظ ہو گئے ہیں،
یہ فیس بک کے پیج میں تو یہ اکثر بہت دور چلا جاتا ہے، آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن یہ ہمارے یوٹیوب چینل پر مستقل یہ موجود رہے گا، اور یہ انشاءاللہ العزیز آج یا کل کے بعد جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ جو پلے لسٹ ہے اس میں باقاعدہ قرآن کلاس ہی کے نام سے یہ موجود ہوگی، اور جب بھی آپ چاہے تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں، وہاں جا کر۔ بلکہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جتنے بھی درس سے اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کو آئے تو آپ کو میسج آئے تو اس کو وہ سبسکرائب کرنا ہوتا ہے، یا کیا جو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے اس کو وہ کر کے، تاکہ ہمارا ہر میسج اور ہمارا ہر درس وہ آپ کو خود بخود ملتا رہے، اور آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن اس کا آتا رہے، تاکہ آپ تمام دروس سے جو ہمارا ایک سلسلہ سال سال چل رہا ہوتا ہے، مختصر دروس کا، تفسیری دروس کا، اردو میں، پشتو میں، تمام سلسلے چل رہے ہیں، تاکہ اس میں ہر ایک کا آپ کو پیغام آئے، آپ کو میسج آئے، آپ کو پتہ چلے اور آپ اس سے استفادہ کر سکے۔ سب جتنے شرکاء ہیں مرد و خواتین، میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے بڑے دور دور سے اس میں شرکت کی ہے، اور یہ سب کچھ میں بھی لگا ہوں، اور اس امید میں اور اس تمنا میں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اگر یہ درس کا سلسلہ قبول فرمائے تو میرے لیے یہی غنیمت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور فائدہ نہیں ہے اس کا کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری آخرت کی زندگی اس سے بن جائے، اور اللہ اگر اس ایک کو قبول کر لے، ہماری مغفرت کا ذریعہ اگر یہ ایک درس بن جائے، ایک شخص کو اگر ہدایت ہو جائے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ اس لیے یہ جتنا کچھ تھا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، یہ اللہ کی اس کلام کی برکت ہے، اس کا حسن ہے۔ یہ جو دلوں کو سکون مل رہا ہے، یہ میری باتوں سے نہیں مل رہا، یہ اللہ کے اس کلام سے مل رہا ہے۔ اس کلام کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں، اور اس کو آپ پڑھتے رہے، اس کو سنتے رہے، اور خود اس کلام سے جڑ جائے، اللہ کے اس کلام سے۔ اور اس دوران جب بھی کوئی درس ہو، کچھ آپ سنیں، کوئی اصلاح کی کوئی صورت نکل آئے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور میرے ساتھ وہ سارے علماء کرام، مدرسین جو ہمارے اسی کام میں لگے ہیں۔ ظاہر بات اس دنیا میں اگر کوئی خیر اور بلائی عام ہو سکتی ہے تو اسی وجہ سے عام ہو سکتی ہے، اسی ذریعے سے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، قرآن کے دروس ہوتے رہے، قرآن کی تبلیغ جاری رہے، قرآن کا پیغام لوگوں کو پہنچتا رہے۔ تو بڑی تعداد میں علماء کرام جو ہمارے اس سلسلے میں فہم قرآن و سنت کلاس کے مدرسین ہیں، ان تمام کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اسی کے ساتھ وہ سارے علماء، وہ سارے مبلغین جو دین کی کا پیغام پھیلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ کی دین کی طرف اخلاص کے ساتھ بلاتے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس لیے انہی کی وجہ سے اس دنیا کی کچھ اطمینان، دنیا کی خوشیاں انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو اور ہم سب کے دماغ کو اس شوق سے اور اس امنگ سے بھر دے کہ ہم اللہ کی دین کی خدمت کریں، اللہ کی دین کے دعوت کے سلسلوں کو چلائے، تبلیغ کے سلسلوں کو چلائے، کہ اس قرآن کی تبلیغ اس طرح کرے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اس انداز میں کرے۔ اور ظاہر بات ہے علماء یہ کام کر رہے ہیں، ان سب کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ قرآن اور سنت کے درس کا چلایا۔ جن لوگوں نے اس میں شرکت کی تو ان کو جانتا ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں جہاں موجود ہے تجھے اچھی طرح معلوم ہے، تو جانتا ہے اس درس میں
اس مجلس میں ہمارے ساتھ کون کون شریک ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ اے ہمارے رب، جتنا کچھ ہم نے پڑھایا ہے اس کو قبول فرما اور اسے ہم سب کے دلوں کے اندر اتار کے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کا نور داخل فرما، ایمان کا نور داخل فرما اور اس کے مسلسل تزکیے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اس میں ہم نے جتنے درسوں کو سنا ہے، اے ہمارے رب، ہم دعا کرتے ہیں ان کو ہمارے دلوں کا بہار بنا دے، اس پورے قرآن کو ہمارے دلوں کا بہار بنا دے، ہمیں اسی کا اطمینان نصیب فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہماری زندگی ایمان کی زندگی بنا دے، اسلام کی زندگی بنا دے، اطاعت کی زندگی بنا دے، فرمان برداری کی زندگی بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارا توبہ قبول فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم بن کر تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے راضی ہو جا۔ اے ہمارے رب، ہم سے راضی ہو جا۔ ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آئی ہے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، خصوصاً یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، اس وبا کو ہم سے ہٹا دے۔ اے ہمارے رب، یہ کرونا کے نام سے جو کچھ بھی آیا ہے تجھے اچھی طرح معلوم ہے، اسے ہم سے ہٹا دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو بنایا ہے اور لوگوں کی ہلاکت کا انتظام کیا ہے۔ اے ہمارے رب، تو اچھی طرح جانتا ہے جو لوگ اس سازش میں شریک ہے، اگر واقعی یہ سازش ہے تجھے معلوم ہے تو اس سازش کو انہی سازشوں پر واپس لوٹا دے۔ اے اللہ، اس کے اندر جتنی تباہی ہے یہ انہی پر لوٹا دے اور ان کو تباہ کر دے جنہوں نے اس پوری دنیا کی تباہی کا سامان کیا ہوا ہے، جو اس پوری انسانیت کے خلاف سازشوں میں لگے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ان کو خود اپنے قدرت سے تباہ و برباد فرما۔ اے ہمارے رب، جتنے لوگ تیری دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کو غلبہ عطا فرما۔ جو لوگ تیرے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ دنیا کے اس طاغوت کے خلاف برسر پیکار ہے، ان کی مدد فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ جو لوگ دین کی اقامت کی جد و جہد میں لگے ہیں، جو لوگ دین کی تبلیغ میں لگے ہیں، جو لوگ اس قرآن کی اور سنت کی دعوت دینے میں لگے ہیں، اے اللہ، ان تمام سلسلوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے دین پہ چلا۔ ہمارا یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، اے اللہ، اس ملک کے اندر اسلام کے وہ تمام قوانین نافذ کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس دین کو نافذ کرے، تیرے قرآن و سنت کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی دین کو نافذ کرے، مدینہ منورہ کی ریاست کو بنا دے۔ اور اے اللہ، ہمارے ملک کا اقتدار اور اس کے اختیارات ان لوگوں کے حوالے فرما دے جو اس کے اندر تیرے دین کے مطابق، تیرے اور تیرے رسول کے احکام کے مطابق نظام کو چلا دے، قرآن و سنت کا نظام اس میں نافذ کرے، اپنے نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا اقتدار عطا فرما۔ فاسق اور فاجر لوگوں سے اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، اس کو نقصان جن لوگوں نے پہنچایا ہے، اے ہمارے رب، ان لوگوں سے یہ اقتدار لے کر اپنے نیک اور صالح بندوں کو عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اس درس کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں، ان کی حاجتیں ہیں، ان کی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ ان تمام وہ لوگ جو مختلف قسم کی بیماریوں میں ہیں، دل کی بیماری ہے، گردوں کی بیماری ہے، دماغ کی بیماریاں ہے، مرگی کی بیماریاں ہے، دردوں کی بیماریاں ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ہے جسم کے اندر، اے ہمارے رب، ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، جتنے بھی ہمارے مردے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، خصوصاً موجودہ اس بیماری کے نتیجے میں جو فوت ہو گئے ہیں، اس وبا کے نتیجے میں، ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان سب کی مغفرت فرما، اور خصوصاً وبا کی وجہ سے چونکہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ شہادت کی موت مرتے ہیں، اے اللہ، ان کی شہادتوں کو قبول فرما دے۔
جن لوگوں کی اولاد موجود ہے ان کے ساتھ اس درس میں موجود ہے یا کسی اور جگہ ہیں، اے ہمارے رب ان کو نیک اور صالح بنا دے۔ اولاد کے حق میں جو ماں باپ کی جتنی تمنائیں ہیں، ارمان ہے، ان تمام تمناؤں کو اور ارمانوں کو پورا فرما دے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اولاد سے ان کی گودوں کو بھر دے۔ وہ خواتین جن کی اولاد نہیں ہے پریشان ہوتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، ٹینشن کا شکار ہوتی ہیں، اے ہمارے رب ہمارے اس درس کے نتیجے میں جتنے بھی خواتین موجود ہیں جن کے بچے نہیں ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اور ہمارے جہاں جہاں گھروں کے اندر ناچاکیاں ہے ان کو دور فرما دے، محبتیں پیدا فرما دے۔ جہاں جہاں لوگوں کی دشمنیاں ہے اے اللہ ان دشمنیوں کو دوستی میں تبدیل فرما دے، اور اے اللہ ہمارے اس وقت دلوں کے اندر جتنی حاجتیں ہیں ان تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی ارمان اور تمنائیں دلوں کے اندر ہے، ہم نے ان کا نام لیا یا نہیں لیا، ان تمام تمناؤں کو پورا فرما، تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم نے اس درس کو شروع کیا تھا کامیابی کے ساتھ، اس کا اختتام بھی اور اس کے اثرات بھی پوری دنیا پر عام فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ جتنے لوگ جتنے علماء خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کو علم عطا فرما دے، اس کام کے لیے جتنی صلاحیت جو صلاحیت چاہیے وہ تمام صلاحیتیں عطا فرما دے، ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرما دے، ان کی ایمان میں برکت عطا فرما دے، ان کی علم میں برکت عطا فرما دے، تاکہ وہ اس دین کی مزید اور اچھی خدمت کر سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔